السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کو ایک بہت خوبصورت قصہ سناتے ہیں، ایک ایسے صحابی کا جس نے یہ تو قبول کر لیا کہ اس کو جلتی ہوئی دیگ میں، تیل کی دیگ میں ڈالا جائے اور اس کو جلایا جائے وہاں پہ، لیکن ایمان سے وہ نہ ہٹا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فیصلہ کیا کہ ایک لشکر کو بھیجتے ہیں رومیوں کے خلاف جنگ کرنے کے لیے۔ وہ لشکر وہاں پہ گیا اور بہت بخوبی سے لڑا، بہت مضبوطی سے لڑا۔ وہاں کا جو بادشاہ تھا کیسر، وہ بہت حیران ہوا ان کی جرت پہ، مسلمانوں کی عظمت پہ اور ان کی طاقت پہ اور ان کی ذہانت پہ بہت حیران ہوا۔ تو جنگ بہت لمبی ہو گئی، طویل ہو گئی، تو اس میں کچھ مسلمان قیدی اس کے ہاتھ میں آ گئے۔ تو کیسر نے کیا کیا، سارے مسلمان قیدی کو لایا سامنے۔ اس میں سے ایک حضرت عبداللہ بن حذافہ تھا رضی اللہ عنہ، اس سے بات کی تو وہ سمجھ گیا کہ یہ بہت زیادہ ذہین ہے۔ اس نے اس کو آفر دی کہ اگر تم دین اسلام کو چھوڑ کے عیسائیت میں آتے ہو تو میں تمہیں بہت سارے انعامات دوں گا۔ اس نے کہا نہیں۔ اس نے پھر ایک اور آفر دی۔ اس نے کہا اگر تم عیسائیت کو قبول کرتے ہو اور محمد کے دین کو چھوڑ دیتے ہو تو میں تمہیں اپنی آدھی سلطنت دوں گا۔ اس نے کہا نہیں۔ اس نے کہا اللہ کی قسم، اگر تم اپنی سلطنت، اس کیسر کی سلطنت اگر تم دیتے ہو اور اپنے آباء و اجداد کی سلطنت تم دیتے ہو، مجھے اس پوری دنیا کی سلطنت دے دو، لیکن میں یہ قبول نہیں کروں گا۔ میں ایک لمحے کے لیے بھی میں قبول نہیں کروں گا کہ میں عیسائیت کو قبول کروں۔ میں دین محمد میں ہوں، اسی میں جیوں گا اور اسی میں مروں گا۔ وہ بادشاہ کیسر غضبناک ہوا، بہت حیران ہوا اور اس کا غصہ بہت زیادہ بڑھ گیا۔ اس نے اس کو قید کرنے کے لیے کہا، حکم دیا گیا کہ عبداللہ بن حذافہ کو رضی اللہ عنہ کو قید کرو اور کھانا نہ دو بالکل، اور اس کو بھوکا رکھو۔ جب اس کی آخری سانسیں چل رہی ہوں یا موت کے قریب ہو، اس کو بھوکا رکھو۔ جب اس کی وہ حالت ہو گئی، حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ کی جب یہ حالت ہوئی کہ وہ موت کے قریب آ گیا بھوک پیاس کی وجہ سے، تو اس کے سامنے ایک خنزیر کا گوشت لایا گیا کہ یہ بھوک کے مارے یہ کھائے گا۔ جب حضرت عبداللہ بن حذافہ کے سامنے یہ حرام گوشت لایا گیا، خنزیر کا گوشت لایا گیا، اس نے کہا اللہ کی قسم یہ میرے لیے حلال ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتا ہے کہ جب موت قریب ہو تو آپ حرام گوشت بھی کھا سکتے ہو بمقدار۔ اس نے کہا اللہ کی قسم یہ میرے لیے حلال ہے ابھی، لیکن میں اس لیے نہیں کھاؤں گا کیونکہ یہ عیسائی میرے اوپر ہنسیں گے۔ اس نے کھانے سے انکار کر دیا۔ وہ بادشاہ جب اس نے یہ بات سنی وہ اور حیران ہوا اور غصے ہوا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، ابھی اس کے پاس ایک نوجوان اور ایک خوبصورت لڑکی بھیجو اور ایک بہترین حلال گوشت بھیجو اس کے پاس۔ وہ آخری وقت میں تھا، جیسے آخری سانسیں چل رہی ہوتی ہیں موت کے لیے، تو اس لڑکی کو بھیجا گیا اور اس گوشت کو بھی بھیجا گیا، لیکن حضرت عبداللہ بن حذافہ نے ایک نظر بھی اس لڑکی کو نہیں دیکھا۔ حرام ہے اور گوشت بھی نہیں کھایا۔ وہ خوبصورت اور حسین، وہ جمال والی لڑکی وہاں سے نکل کے باہر چلی گئی، اور اس نے کہا اللہ کی قسم یہ ایک عجیب شخص ہے، اسے تو یہ نہیں پتا میں مرد ہوں یا عورت ہوں، اس کے اندر تو نہ چاہت ہے، نہ خواہش ہے، نہ ہوس ہے۔ وہ وہاں سے غصے ہو کے وہ چلی گئی۔ قیصر جو بادشاہ تھا اس کی حیرانگی میں اور اضافہ ہوتا گیا اور غصے میں اور وہ بڑھتا گیا۔ اس نے سب مسلمان قیدیوں کو بلایا، اس میں حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ تھے۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے، ہاتھ پاؤں میں زنجیریں تھیں، بندھے ہوئے تھے۔ ایک اور مسلمان کو وہاں پہ لایا گیا اور وہاں پہ تانبے کی جو دیگ تھی اس میں تیل کو ابالا گیا۔ جب وہ بہت گرم ہوا تو ایک اور مسلمان قیدی کو اس میں ڈال دیا گیا اور اس نے بہت بڑی چیخ ماری اور تھوڑی دیر بعد اس کی ہڈیاں تیرنے لگیں۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ نے یہ دیکھا اور ان کی ہڈیوں کو دیکھتا رہا۔ تھوڑا سا شک ہوا اس بادشاہ کو، کیسر کو، کہ یہ ابھی یہ میری بات مانے گا۔ تو پھر اس نے حضرت عبداللہ بن حذافہ کو آفر دی کہ ابھی بھی تمہارے پاس وقت ہے، میرے عیسائیت میں آ جاؤ، میں تمہیں بہت سارے انعامات دوں گا۔ اس نے کہا نہیں، اللہ کی قسم میں نہیں آؤں گا۔
پھر اس غضبناک کی حالت میں اس بادشاہ نے حکم دیا کہ اس کو جلتے ہوئے تیل میں ڈال دیا جائے۔ تو جیسے ہی وہاں کے جو تھے اس کو پکڑ کے، حضرت عبداللہ بن حذافہ کو پکڑ کے تیل میں ڈالنے لگے تو حضرت عبداللہ بن حذافہ رونے لگے۔ تو بادشاہ نے کہا رک جاؤ۔ تو بادشاہ نے پھر پوچھا کیا تم راضی ہو اس آیت قبول کرنے کے لیے؟ اس نے کہا نہیں۔ تو بادشاہ نے کہا تو پھر تم کیوں روئے؟ حضرت عبداللہ بن حذافہ نے کہا اللہ کی قسم یہ تو ایک جان ہے جو جا رہی ہے دیگ میں تو یہ خواہش کرتا ہوں کہ میرے سر کے بال کے برابر، جو میرے سر کے بال ہیں ان کے برابر میری جانیں آ جائیں اور اتنی مقدار میں بار بار اپنے آپ کو قربان کرتا رہوں۔ تو حیران ہوا قیصر کا بادشاہ، رومیوں کو جب بادشاہ تھا وہ بہت حیران ہوا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اگر میں تمہیں آزاد کر دوں لیکن اس شرط پہ کہ تم میرے ماتھے کا بوسہ دو۔ تو حضرت عبداللہ بن حذافہ نے کہا لیکن جو مسلمان قیدی ہیں اس کو بھی چھوڑ دو گے؟ اس نے کہا ہاں۔ تو اس قیصر نے کہا کہ میرے سر کا بوسہ لو اور میں تمہیں اور جو مسلمان قیدی ہیں ان سب کو میں آزاد کر دوں گا۔ تو اس حذیفہ رضی اللہ عنہ نے اس کا بوسہ لیا، وہ بھی آزاد ہوا، اور جو دوسرے مسلمان قیدی تھے، صحابی تھے، وہ بھی آزاد ہوئے۔ تو جب وہ چلے گئے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جب یہ بات پتہ لگی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جو بھی یہاں پہ بیٹھا ہے اس سب کے اوپر واجب ہے کہ حضرت عبداللہ بن حذافہ کے سر کا بوسہ لیا جائے، ان کے اوپر واجب ہے کہ ان کا سر کا بوسہ لیا جائے۔ یہ ہمارے صحابی تھے، ہم سے تو یہ نہیں ہوتا کہ ہم ایک موبائل کو، میڈیا کو یا ایک فحاشی کو ترک کر دیں اللہ تعالیٰ کے لیے۔ ایسے تو نہیں کہا گیا رضی اللہ عنہ اجمعین، اللہ تعالیٰ سب سے راضی ہو گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔